السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل دل مسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث جبرائیل۔ اسلام اور ایمان میں فرق کو سمجھنے کے لیے حدیث جبرائیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث جبرائیل حدیثوں میں ایک مشہور ترین روایت ہے جسے قریب تمام محدثین نے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک ایسا شخص آیا جس کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس پر کوئی صفر کے نشان بھی نہ تھے۔ اس کے بال بہت کالے اور کپڑے دودھ کی طرح سفید تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ طاقت و وسعت دے تو حج بھی کرے۔ اجنبی شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال پوچھتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور یوم آخرت کو حق جانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر پر ایمان رکھو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل تھے، تمہاری مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سمجھائیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی 3 بنیادی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ایمان، جس کا تعلق انسان کے عقائد سے ہے۔ نمبر 2 اسلام، جو بنیادی طور پر انسان کے اعمال سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 3 احسان، جس کا مطلب جب انسان کے ظاہر اور باطن ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور اس کے عقائد اور اعمال کے روحانی اثرات اس کے باطن کو منور کرنے لگتے ہیں تو وہ احسان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف اسلام کے ارکان کی پابندی سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور صرف عقائد کی اصلاح سے کوئی اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ اگر اسلام اور ایمان دونوں کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تب ہی انسان مومن کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ جب ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اخلاص اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اس منزل کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔